حامد و مصلی اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے سخت بیمار ہوئے۔ بدھ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنویں سے فرماتے ہیں کہ 7 مسکے پانی لائے اور نہلائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کہنے لگے۔ پھر اس کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو نصیحت کی اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی پوجا اور پاٹ کی جائے، یہ موطا کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، انصار کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ جو ان کے ذمہ داریاں تھیں انہوں نے نبھائی، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ احسان و سلوک کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا کی نعمت لے، دنیا میں رہے، یا آخرت کو ترجیح دے۔ اس بندے نے آخرت کو ترجیح دیا۔ یہ بات سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اب جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی تمثیل بیان کر رہے ہیں اور اس چیز کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ منطبق کر رہے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہم لوگوں پہ یہ چیزیں آشکار ہو گئی کہ حضرت ابوبکر ہم میں سے زیادہ فہم اور زیادہ سمجھدار تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی کہ اگر ہمارے ذمے کوئی چیز برقرار ہے یا ہم نے کسی کو مارا ہے تو وہ آگے بڑھے اور قصاص لے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی 3 درہم ہمارے باقی ہیں، حضرت فضل ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ ان کو ادا کر دے گئے۔ تو یہ وہ نصیحتیں تھیں اپنی وفات سے 5 دن پہلے جو آپ نے نصیحت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔